بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر ماہر اسلامیت اختیاری کا آج ہم سبق پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82۔ اس کے اندر ایمان اور عمل صالح کے انعام کے بارے میں ذکر ہے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیا، صالحات نیک، اولئک یہی اصحاب والے، جنتی جنت ہوں وہ، فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنتی ہیں اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا ہمیں پچھلی آیات میں اہل دوزخ اور ان کو ملنے والی سزا کا ذکر تھا، جبکہ اس آیت مبارکہ میں نیک لوگوں کا اور ان کی جزا کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے پھر نیک عمل کرتے رہے اور شریعت کے امور کی پیروی کرتے رہے تو ایسے لوگوں کی جزا جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا جنت کے لیے اعمال اور عمل لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ایمان ہے تو عمل ہوگا تو ہی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ دراصل نیک اعمال ایمان ہی کا حصہ ہے، انہی اعمال سے انسان کی ایمان کی پختگی کا اندازہ ہوتا ہے، ان کے بغیر حصول جنت کا تصور خام خیالی ہے۔ آج ہم جنت عمل صالح کے بغیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ طرز عمل اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زوال اور ذلت آج ہم پر مسلط ہے اور ہم دنیا میں اپنے مقام سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جس کے دوبارہ حصول کا طریقہ صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح ہی ہے۔ آیت نمبر 83 اور 84 اس میں میثاق بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق کا وعدہ بنی اسرائیل اولاد اسرائیل، لَتَعْبُدُونَ نہ عبادت کرو الا مگر اللہ وبالوالدین اور ساتھ والدین کی، احساناً نیکی، وذی القربیٰ اور رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مساکین، وقولوا اور تم کہو للناس لوگوں کے لیے، حسنا نیکی، واقیموا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، واتوا اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم معرضون منہ موڑنے والے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، والدین، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیکی کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، مگر چند لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور تم ہی منہ موڑنے والے ہو۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، لا نہ، تسفکون تم بہاؤ گے، دماءکم خون اپنا، ولا اور نہ، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنے آپ، من سے دیارکم اپنے گھر، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو تم۔ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس پر گواہی دینے والے ہو۔ یہاں پر ان آیات میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ایک وعدے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ شہر کی پابندی کی نصیحت بھی کی تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کو کی تھی۔ یہ عہد عقائد و اعمال اور اخلاقی اسلوب پر مبنی تھا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 40 میں عہد کا ذکر گزر چکا ہے، جس کے پورا کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر تم اپنے عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ یہ در حقیقت اسی عہد کی وضاحت ہے، لیکن بنی اسرائیل نے اس سے روگردانی کی جس کی وجہ سے آخرکار تباہ و برباد ہوئے، ذلت اور مسکنت ان کا مقدر ٹھہری۔ سب سے پہلی بات اس عہد کی تھی کہ ہر حالت میں اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اس کے بعد دیگر حقوق العباد کا تذکرہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اس کی وضاحت ہوتی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور اللہ کی بندگی کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے بقول حقوق میں ترتیب اللہ تعالیٰ، والدین اور پھر رشتہ دار، ان کے فوراً بعد جو ہے یتیموں اور مساکین کا ذکر اس اہمیت کو ظاہر کرتا ہے جو اسلامی معاشرے اور اسلامی نظام میں یتیموں اور مسکینوں کو حاصل ہے۔ اس کے بعد اخلاقی تربیت پر زور دیتے ہوئے اس بات کی نصیحت کی گئی کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے، عام لوگوں کے ساتھ بھی عمدہ گفتگو کریں گے۔ پھر اقامت الصلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ اقامت صلاۃ کا تعلق چونکہ حقوق اللہ سے ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی حقوق العباد سے متعلق ہے، اس لیے ایک خاص ترتیب سے بیان کیا گیا۔
مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے بقول اقامت الصلاۃ و اعطاء الزکوٰۃ سے ان تمام نیکیوں کی شیرازہ بندی ہوتی ہے۔ اس آیت میں دونوں قسم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، یعنی حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، لیکن یہودیوں نے عہد کو توڑا سوائے چند افراد کے اکثر یہودیوں نے ان کے حقوق کو پامال کیا۔ اگلی آیت میں اسی قسم کے ایک پختہ وعدے کا تذکرہ ہے کہ تم آپس میں قتل و غارت نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اس وعدے کو پختہ کرنے کے بعد بھی یہودیوں نے اس کے خلاف ورزی کی۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے روکا کہ کسی کو گھر سے نکالنا اور قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو رات میں ہے کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو تم گردن کے لوگ ہو، اس سے معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے پختہ عہد کو پس پش ڈال دیا اور آپس میں خون ریزی شروع کر دی، اور اس خون ریزی اور دنگا فساد کے پیچھے چونکہ کوئی دینی مقصد نہ تھا بلکہ محض دنیاوی فائدے کا حصول تھا، اس لیے بہترین امت کے دائرے سے اللہ نے ان کو خارج کر دیا۔ اب مسلمان بھی اسی روش پر چل رہے ہیں، حالانکہ بہترین امت کا تعلق اعمال صالح سے ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تولا جسمانی طور پر پھرنے اور اعراض دلی طور پر منہ موڑنے کو کہتے ہیں، گویا انہوں نے جسمانی اور ذہنی طور پر اللہ کے وعدے سے منہ پھیر لیا۔ آگے آیت نمبر 85 میں بنی اسرائیل کے کوہ شکنے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ثم پھر انتم ہؤلاء وہ ہو جو تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم جانو اپنی، فتخرجون تم نکالتے ہو فریقاً گروہ منکم تم میں سے دیارہم ان کے گھر، تظاہرون تم مدد کرتے ہو علیہم اوپر ان کے بالاسم 7 گناہ، والعدوان اور سرکشی، وائن اور اگر یاتکم آئے تمہارے پاس اسارا قیدی تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو، وہوا اور وہ محرم حرام ہے علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم نکال دینا ان کو کیا، فتؤمنون پس تم ایمان لاتے ہو، بعض کے ساتھ الکتابی کتاب کے، وتکفرون تم انکار کرتے ہو بعض ساتھ بعض کے، فما پس کیا جزاؤ بدلہ ہے من جو یفعل کرتا ہے ذالکہ یہ، منکم تم میں سے، الا مگر خزی ذلت فی میں حیاتی زندگی الدنیا دنیا، اور یوم دن قیامت یردونا لوٹائے جائیں گے الی طرف اشدی سخت عذاب وما اور نہیں اللہ بغافل بے خبر اما سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو، تم میں سے ایک گروہ دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالتا ہے، گناہ اور سرکشی کے طریقوں سے ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اگر وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آئے تو فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو نکال دینا ہی تم پر حرام ہے۔ کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے اس کا بدلہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ان کو ذلت اور رسوائی حاصل ہوگی اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس میں یہودیوں کے باہمی طرز عمل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ مدینہ کے رہنے والے یہودی گروہوں کا ذکر ہے کہ یہودی مدینہ کے 2 اہم گروہ تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اسی طرح سارے مدینہ کے بھی 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ بنو قریظہ کا حلیف قبیلہ بنو اوس تھا، جبکہ بنو نذیر کا حلیف قبیلہ بنو خزرج تھا۔ جنگ کے موقع پر یہودیوں کا ہر قبیلہ اپنے حلیف کی مدد کرتا تھا۔ دوران جنگ جو گروہ فاتح ہوتا وہ مفتوح کو جلا وطن کر دیتا، ان کے سامان کو قبضے میں لے لیا جاتا، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا۔ اسی دوران اگر کوئی یہودی گرفتار ہو جاتا تو اسے جنگی قیدی بنا لیا جاتا اور بعد میں فدیہ دے کر چھڑا لیا جاتا، اور کسی قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا توریت کی روح سے جائز سمجھا جاتا، گو کہ وہ اس معاملے میں کتاب اللہ یعنی توریت پہ عمل پیرا ہوتے، لیکن توریت کے باقی احکامات کو ٹھکرا دیتے، کیونکہ ان کا آپس میں خون ریزی کرنا ہی توریت کی روح سے ناجائز تھا، لیکن وہ خون ریزی کرتے، گویا کہ وہ توریت کے کچھ حصے پہ عمل کرتے، کچھ حصے پر عمل نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پالیسی پر ان کو خبردار کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس ذلت اور رسوائی کی جو پیشن گوئی قرآن نے کی، اس کے بارے میں مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب لکھتے ہیں کہ پیشن گوئی چند ہی روز میں لفظ بلفظ پوری ہو کر رہی۔ حجاز میں یہود کے 3 زبردست قبیلے رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ تینوں دولت، وجاہت، قوت، علم و ہنر میں ممتاز تھے۔ تینوں چند سال کے مختصر مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تہس نہس ہو کر رہے۔
آج ہم مسلمانوں کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بھی وہی حالت تو نہیں جو یہود کی تھی کہ قرآن کے کچھ حصے پر تو عمل کرتے ہیں اور کچھ ہی اعلانیہ اور ڈھٹائی کے ساتھ خلاف ورزی کرتے ہیں، مثلا سود اور رشوت پرستی، بے پردگی۔ تو اگر یہودی اس غلطی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے تو ہم کون سے اللہ کے ایسے محبوب اور پیارے ہیں کہ ہمیں سزا نہ دی جائے۔ آخرت کے بدلے دنیا۔ آیت نمبر 86 میں آخرت کے بدلے دنیا کے بارے میں ذکر ہے۔ اولئک وہ لوگ الذین جنہوں نے نشتروا خریدا حیات دنیا، حیات زندگی دنیا بالآخرہ آخرت کے بدلے، فلا پس نہیں یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے عذاب ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو خریدا، پس ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا، یعنی دنیاوی مفادات کو ترجیح دے کر آخرت کی نجات کو مسترد کر دیا۔ اس طرح انہوں نے آخرت کو جانتے بوجھتے نظر انداز کر کے دنیا کی چند روزہ لذت اور فوائد کی خاطر بڑے خسارے کا سودا کیا۔ اس خسارے کے طور پر ہی اللہ نے ان کے لیے سزا کا اعلان کیا کہ ان کا عذاب کا ختم ہونا تو درکنار، اس میں کمی بھی نہیں کی جائے گی، اور اس سلسلے میں مدد خدا بندی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی صاحب لکھتے ہیں، یہود کو بڑا غرہ اس کا تھا کہ ہم انبیاء مقبولین کی اولاد میں ہیں، ہمیں کیا غم ہے، ہماری نصرت و شفاعت کے لیے ہماری یہ اصلاح کافی ہیں، اس لیے اس عقیدے کی تردید قرآن کو بار بار کرنا پڑی۔ آج ہم مسلمان بھی اپنی بخشش اور اپنے بزرگوں کے حوالے سے چاہتے ہیں اور اللہ کے قانون کی اطاعت نہیں کرتے، جو یہود مسلمان سب کے لیے ایک ہے۔ ہم نے بھی آخرت کو دنیا کے حقیر مال کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہی ذلت ہم کو مل کر رہے گی جو یہودیوں کو ملی ہے۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے اور مسلمان حکمران خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔